اندازہ لگائے ایک ایسی جنگ جو کسی بیٹل فیلڈ پر نہیں بلکہ دنیا کے سب سے ٹھنڈی سمندر کے بیچوں بیچ لڑی جا رہی ہے۔ نہ پوچھ ہے نہ توپین، صرف ایک فیکٹری شپ، ایک ہارپون گن اور ایک ویل۔ جیسے ہی گولی ویلز کے جسم کو چیرتی ہے باقی ویلز وہی رک جاتے ہیں، کیونکہ ویلز اپنے ڈیڈ ویلز کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ یہ ہے انسان اور سمندر کے سب سے بڑے جاندار کے درمیان جنگ کی کہانی۔ آپ سوچیں گے آخر ایک ویلز کی جان سے دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویل سمندر کے لنگس ہے۔ جب یہ جائنٹس تیرتے ہیں تو نیوٹرینٹ اوپر لاتے ہیں، انہی نیوٹرینٹ سے پلانکٹون زندہ رہتے ہیں، اور پلانکٹون وہ مائکروسکوپک پلانٹ جو دنیا کی آدھی آکسیجن پیدا کرتی ہے۔ مطلب آپ جو سانس ابھی لے رہے ہیں اس میں ہر دوسرا آکسیجن مالیکیول کہیں نہ کہیں ایک ویلز کی بدولت ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ طاقت کا غلط استعمال کیا۔ بڑی بڑی فیکٹری فلیٹس انٹارکٹیکا کے نیلے دل میں داخل ہوئے، ان کے پاس ہارپون گن تھے، ایسے ہتھیار جو ایک لمحے میں ایک جائنٹس کو گرا دیتے ہیں، پھر جائنٹس کو کشتی کے اوپر کھینچ کر اس کا گوشت کاٹا جاتا ہے جیسے وہ کوئی مشین کا پرزہ ہو۔ دنیا نے آواز اٹھائی اور 1986 میں کمرشل ویلنگ پر پابندی لگا دی، لیکن کھیل ختم نہیں ہوا۔ جاپان نے ایک جادوئی جملہ استعمال کیا، سائنٹیفک ریسرچ کے نام پر وہ ہر سال سینکڑوں ویلز کو مارتے رہے۔ پیپر پر سائنس، حقیقت میں میٹ انڈسٹری۔ لیکن جہاں ظلم ہو وہاں کچھ دیوانے کڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ شیشے پر نامی گروپ سامنے آیا، چھوٹے جہاز، لمیٹڈ فیول اور محض جذبہ۔ یہ لوگ اپنے اسٹیل شیپ کو جائنٹ ویلنگ پلیٹ کے سامنے کھڑا کر دیتے، کبھی پانی کی توپین، کبھی اسٹنگ بمپس اور کبھی اپنے ہی جہاز سے کولیجن۔ یہ جنگ صرف ہارپون اور نیٹ کی نہیں تھی، یہ جنگ جذبے اور انسانیت کی تھی۔ لیکن باقی دنیا زیادہ تر خاموش ہے۔ گورنمنٹ نے آنکھیں بند کر لی، بلین ڈالر پراپرٹی نے سیاستدان خرید لیے، اور میڈیا نے سیلیکٹیو آؤٹریچ دکھایا۔ آپ ٹک ٹاک سکرول کرتے ہیں اور انٹارکٹک کے نیلے دل میں یہ جنگ جاری رہی۔ یہ صرف ویلز کی جنگ نہیں ہے، ویلز کے بغیر پلانکٹون ختم ہوگے، پلانکٹون کے بغیر آکسیجن کم ہوگا، اور آکسیجن کے بغیر ہم سب کا فیوچر۔ سائنٹسٹ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ویلز ختم ہو گئے تو دنیا کا مونسون سائیکل بھی برباد ہو سکتا ہے۔ سوچئے، ایک ہارپون گن کی گولی صرف ایک ویلز کو نہیں پورے ایکو سسٹم کو مار دیتی ہے۔ یہ ہے وہ جنگ جسے دی سیکرٹ ویل وارز کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم وقت پر جاگیں گے یا سمندر کے جوائنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے سانسیں بھی کھو دیں گے؟ کمنٹ میں بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان اس جنگ میں جیت سکتی ہے؟